شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس سال کا ماہ مبارک، اس سال کا برکت والا مہینہ کل شام سے شروع ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا گراں قدر ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس مہینے کو وصول کرنے کی پوری کوششیں کی ہے۔ تو ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک جب ہم کو عطا فرمایا ہے تو ہمیں بھی پورے طور پر اس کو وصول کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کو اتنی ہی حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ریت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو ٹیلے کے ٹیلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ان کو دیکھتا بھی نہیں۔ سونا چاندی بڑے قیمتی دھات ہیں، قیمتی چیزیں ہیں، تو ہر آدمی ان کو الماری کے اندر محفوظ رکھنے کی، بند رکھنے کی پوری کوششیں کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے اور اللہ کے نزدیک اعمال کا بھاؤ اور اعمال کا ثواب اس مہینے کے اندر بہت بڑا دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 گنا بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ یہ مہینہ جب اتنا بابرکت ہے، اتنا مبارک ہے، اللہ کے نزدیک اس کی اتنی بڑی قدر و قیمت ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر کون سے کام انجام دینے چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کے ذریعے ہم اس مہینے کو مکمل طریقے پر وصول کرنے والے ہو جائیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے 5-6 کام ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ مسلمان کو انجام دینے چاہیے۔
سب سے اہم عمل ان اعمال میں رمضان المبارک کے اندر سب سے بڑی اہمیت والی چیز، قدر والی چیز، فضیلت والی چیز جو ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ کیا ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یہ روزے جو مسلمان تندرست ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، بیمار نہ ہو، ایسے مسلمان کے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان بلا کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دے گا تو رمضان کے بعد وہ پورے سال روزہ رکھتا رہے، اس ایک رمضان المبارک کے روزے پر اس کو جو ثواب ملنا چاہیے، پورے سال روزے رکھنے کے باوجود بھی اس مسلمان کو وہ ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں دو قیدوں کے ساتھ میں ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ دیا ہے، بخشش کا پروانہ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھے، دو شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں روزے رکھے۔ کس کی حالت میں؟ ایمان کی حالت میں۔ اگر ایمان نہیں ہے، بغیر ایمان کے کوئی کافر، کوئی مشرک اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغفرت کا اور بخشش کا وہ اعلان نہیں۔ تو پہلی شرط ایمان ہے۔ دوسری شرط، روزہ رکھے اور اس روزے کے اوپر مخلوق سے کوئی اجر و ثواب طلب نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، احتساباً ثواب کی امید کے ساتھ روزے رکھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا سب سے اہم اور سب سے افضل اور سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ پرسوں رمضان المبارک کے روزے شروع ہو جائیں گے، تو ہم آج ہی سے طے کر لیں کہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ ہمارا کسی صورت میں انشاءاللہ قضا نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ دوسری چیز، مختصر 5-6 چیزیں میں آپ کو بتا دوں۔ دوسری چیز، ہم رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے اندر 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان فرض نمازوں کے ساتھ کہیں وتر کی واجب نماز ہے، کہیں سنت کی 4 رکعت نماز ہے، کہیں نفل کی فرض نماز کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت نماز ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر ایک نماز اور بڑھا دی گئی ہے، اس نماز کا پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے۔ وہ نماز ہے نماز تراویح۔ نبی علیہ السلام نے چند دن صحابہ کرام کو یہ نماز پڑھائی ہے، صحابہ کرام نے یہ نماز پڑھی ہے،
اور چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان میں عبادت زیادہ ہونی چاہیے، تو رات میں ہم یہ 20 رکعت نماز اور پڑھ لیں گے تو رمضان المبارک کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں ان مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کے اندر ہماری یہ عبادت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کے اوپر بھی یہی فضیلت بیان فرمائی کہ جو مسلمان تراویح کی نماز کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے آج جمعے کا دن ہے اور پرسوں روزے شروع ہو رہے ہیں، کل شام سے تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے دل کے اندر یہ بھی عہد کریں کہ پچھلے سالوں کے اندر اگر تراویح کی نماز میں سستی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اب آئندہ یہ مہینہ آ رہا ہے، اس سال کا جو یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کی ایک بھی نماز تراویح ہم قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ فرض نمازوں کو پڑھیں گے، فرض نمازوں کے ساتھ ہم تراویح کی نمازوں کی بھی انشاءاللہ مکمل پابندی کی کوشش کریں گے۔ تیسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی تھی۔ قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار کیا ہو جاتی تھی؟ بڑھ جاتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے قرآن کریم مکمل پڑھنے کی توفیق دی ہے، بعض لوگ مکمل نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ جتنا پڑھے ہوئے ہیں رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ عام دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ کوئی مسلمان ایک نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیک کام کے اوپر اس کو 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر کے آتا ہے اس کو اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا، اعمال کا بھاؤ جب بڑھ جاتا ہے تو ہم اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہر حرف کے اوپر 10 گنا نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ گنا اللہ تبارک و تعالی ہم کو ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے اور کوئی کام اور مشغولیت نہیں ہوتی ہے تو ہم کو وہاں بیٹھ کر کے مسجد میں، اپنے گھر میں یا اور کسی جگہ بیٹھ کر کے ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار طے کرنی چاہیے۔ یہ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام، ہم فرض نمازوں کے ساتھ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نفلی نمازیں اور نفلی عبادات انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفلی عبادتیں، نفلی نماز، نفلی کام انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر مسلمان کا فرض چھوٹ جائے یہ تو مسلمان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ روزہ چھوٹ رہا ہے، فرض نماز چھوٹ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ایمان کے اندر بڑی کمزوری ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہمارا
ہماری کوئی نماز رمضان المبارک کے اندر تو خاص طور سے بالکل بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، بالکل چھوٹتی نہیں چاہیے۔ تو فرضوں کے ساتھ، چاہے فرض روزے ہوں، چاہے فرض نمازیں ہوں، یا اور کوئی فرض کام ہو، ان کے ساتھ ہمیں نفلی نماز اور نفلی عبادتیں بھی رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز، مسلمان کے نزدیک ایک ایسا ہتھیار ہے جو دوسری قوموں کے پاس میں نہیں ہے۔ مسلمان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ سے لینے کے لیے جو دوسری قوموں کے پاس اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس صحیح طریقے پر وہ چیز ان کے پاس موجود نہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حج کا موقع، کون سا موقع؟ حج کا موقع اور رمضان المبارک کی گھڑیاں، یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ ہر قدم پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہر قدم پر مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو معدہ بھوکا رہتا ہے۔ معدہ جب بھوکا رہتا ہے تو نفسانی خواہشات زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ یا تو معدے کے پیچھے کرتا ہے یا خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں معدہ بھوکا رہتا ہے، معدے کے بھوکا رہنے کی وجہ سے خواہشات نفسانی بالکل کمزور پڑ جاتی ہے، تو آدمی گناہ سے بالکل بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ بتلایا کہ جو آدمی روزے کی پابندی کرے گا وہ مسلمان متقی بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اس کو متقی کہا جاتا ہے۔ حج کے اندر بھی ہر لمحہ عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے، منی میں جائے، طواف کرے، ادھر مقام ابراہیم ہے، ادھر حجر اسود ہے، ادھر رکن یمانی ہے، ادھر حتیم ہے، ادھر میزاب رحمت ہے، ادھر جنت کا دروازہ ہے، یہ ساری چیزیں وہاں لگی رہتی ہے اور آدمی ان کے سامنے دیکھ دیکھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ ہر دعا وہاں قبول فرماتے ہیں۔ تو جیسے حاجی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے اندر مسلمان روزہ رکھے، خواہشات بالکل کمزور پڑ جائے، معدے کی طلب نہ ہو، تو مسلمان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے مسلمان جو بھی مانگتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے اندر دعاؤں کا بھی خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو وہ گھڑیاں بتا دیتا ہوں کہ کن گھڑیوں میں رمضان المبارک کے اندر ہمیں دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سحری کے لیے تو ضرور اٹھتے ہیں نا، تو سحری کھانے کے اندر 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں، اس سے 20-25 منٹ پہلے اٹھ جائیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے ہم 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کر کے ضروریات سے فارغ ہو جائیں، وضو کر کے زیادہ وقت نہ ہو تو پابندی سے 2 رکعت صلاۃ التہجد ضرور پڑھیں۔ 2 رکعت صلاۃ التہجد ضرور پڑھیں اور صلاۃ التہجد پڑھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے دعا کریں۔ یہ گھڑی دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے اوپر تو تہجد کی نماز واجب تھی اور حضور نے فرمایا اگر میری امت کے لیے یہ نماز مشکل نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو نماز تہجد پڑھنے کا حکم دیتا، یعنی اپنی امت کے لیے بھی اس کو واجب قرار دے دیتا، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا۔ تو نماز تہجد کے وقت میں ہر فرض نماز کے بعد میں اذان اور تکبیر کے بیچ میں دعائیں قبول ہوتی ہے، سحری کے افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تراویح کے بعد
4 رکعت کے بعد بیٹھیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے ہم لوگوں کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے لیے کریں، گھر والوں کے لیے کریں، ملک میں امن چین کے لیے کریں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کریں، پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی حالات کے اندر تبدیلی فرمائیں گے۔ اور آخری چیز، رمضان المبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسری بہت ساری عبادتیں انجام دیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام مال بھی بہت خرچ کرتے تھے، اور حضور نے اس کا بڑا ثواب بھی بیان فرمایا۔ اگر کسی کو کوئی روزہ افطاری کروا دے، ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے، یا پیٹ بھر کر کے اس کو کھانا کھلا دے، نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ اور اللہ کا وعدہ ہے رمضان المبارک کے اندر روزی میں بڑی وسعت ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ وسعت ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں پورے سال ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہے، 11 مہینے جو چیزیں نصیب نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رمضان مبارک کے اندر وہ چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ہر اعتبار سے برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، صدقات کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے۔ اور زکوٰۃ کا ذکر آ گیا تو آپ کے سامنے عرض کر دوں، رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہم اپنی عادت بنائیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی، اگر آپ تاجر آدمی ہیں تو اپنے تجارت کے سامان، اپنے گھر کے زیورات، اور جو آپ کے پاس میں نقدی وغیرہ ہے، ساری چیز کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ کا پیسہ بالکل الگ کر کے رکھتے ہیں۔ کیا کر کے رکھتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ مجاز نہیں ہے۔ ہم شہروں کے اندر جاتے ہیں مدرسے کے چندے کے لیے، تو وہاں لوگوں کا نظام ہے، پہلے دوسرے روزے کو چلے گئے، مولانا ابھی حساب نہیں کیا ہے، 2-3 دن کے بعد میں آنا حساب کریں گے، اس کے بعد میں زکوٰۃ کی رقم دیں گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیب میں جتنے پیسے ہیں، کوئی آیا تو 50 دے دیا، کسی کو 100 دے دیے، کسی کو 200 دے دیے۔ ہم کو خود کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی واجب ہے، اور ہم نے زکوٰۃ کا کتنا مال نکالا ہے، کتنا مال نکالا ہے۔ اس لیے ہم زکوٰۃ کا حساب کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ پہلی چیز روزے کی پابندی، دوسری چیز نماز تراویح کی پابندی، تیسری چیز تلاوت قرآن کا مکمل طریقے سے اہتمام، چوتھی چیز نفل عبادتیں بھی ہماری بڑھنی چاہیے رمضان المبارک میں، پانچویں چیز دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام، اور چھٹی چیز اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں کے اوپر، ضرورت مند لوگوں کے اوپر، مدارس کے لوگ آئیں گے، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں۔ یہ 5-6 کام ہم رمضان المبارک میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہمارا وصول ہو جائے گا۔ اس لیے سارے ساتھی دل کے اندر یہ عہد کریں اور کوشش بھی کریں کہ کل سے تراویح کی نماز انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، اور صدقۃ الفطر فلودی کے علماء کرام نے، حضرت مولانا رئیس الدین صاحب، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے مسجد میں، ان سب کے مشورے سے ویسے تو 40 اور کچھ اوپر روپے بنتے ہیں، پروگرام والوں نے 45 روپے فطرے کے طے کیے صدقۃ الفطر کے، لیکن فلودی کے علماء نے اپنے یہاں کے حساب سے، آپ 45 دینا چاہیں تو 45 بھی دے سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے 40 روپے کا اعلان کرتے ہیں۔ ابھی گیہوں کا بھاؤ 24 روپے سے لے کر کے 28-29 تک ہے، اگر گیہوں کے ذریعے دینا چاہیں تو یہ قیمت ہے، اور اگر کشمش کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے اللہ نے جن کو وسعت دی ہے، ان کے ذریعے بھی ان لوگوں کو صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے، تو یہ صدقۃ الفطر کی قیمت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.